ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطئت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارية أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن اللہ لا يخلف الميعاد۔ تو آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 31 سے بیان ہے، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کی مسافت جلد طے کی جاتی یا اس سے مردوں کے ساتھ باتیں کی جاتی تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یعنی اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کی مسافت جلدی جلدی طے کی جاتی یا اس سے مردوں کے ساتھ باتیں کی جاتی تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا پس ایمان والوں پر یہ منکشف نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ ابھی تک ایمان والوں کو یہ بات نہیں پتہ چلی کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے مختلف کہ کعبہ معظمہ کے پیچھے مکہ مکرمہ کے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بھی تھے، وہ جو مشرکین تھے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، پیغام بھیجا کہ حضور کو بلا کے لاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کعبے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، حضور آ گئے ان کے بلانے کے اوپر، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی کے اوپر جنس ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا، یعنی اے محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو یہ جو مکہ مکرمہ کے چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہی ہیں ان کو ذرا کھسکا کر یہاں سے دور کر دو، یہ پہاڑ یہاں پر نہ رہیں، ہماری زمین کھلی ہو جائے، کیونکہ یہ زمین بہت تنگ ہے، اور اس زمین میں نہ صرف یہ کہ آپ ان پہاڑوں کو ہٹا دیں آنکھ سے، بلکہ پھر جب میدان بن جائے تو اس میں چشمے اور دریا بھی جاری ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تاکہ ہم پھر یہ جب میدان بن جائے گا تو اس میں فصلیں اگائیں گے، باغ لگائیں گے۔ ویسے بھی آپ کا جو رتبہ ہے یہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی کم تو نہیں ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی پہاڑ چلا کرتے تھے۔ تو جب حضرت داؤد، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ چلتے تھے تو آپ ان پہاڑوں کو چلا کر ان کو پیچھے کر دیں اور یہ بڑا میدان بن جائے، ہم یہاں پر باغ اگائیں، فصلیں اگائیں، ان میں نہریں اور چشمے اور دریا جاری کر دیں جو ان سے۔ آپ کا مرتبہ تو داؤد علیہ السلام سے آپ کے رب کے نزدیک زیادہ ہے، تو جب وہ پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں تو آپ نہیں پہاڑوں کو چلا سکتے، آپ بھی پہاڑ چلا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ صرف پہاڑ نہیں ہٹانے
ہمارے لیے ہوا جون سی ہے اس کو بھی ہمارے وہ لیے مسخر کر دیں، تاکہ ہم یعنی روزانہ ہوا کے اوپر بیٹھیں اور ہوا ہمیں ملک شام میں لے جائے، کیونکہ یہ وہاں تجارت کیا کرتے تھے، ہم اپنے کام کاج کریں اور پھر اسی دن ہوا جون سی ہمیں واپس یہاں پر پہنچا دے۔ تو آپ ہی کے مطابق جون سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی تو ہوا کو مسخر کیا ہی تھا نا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تو بات مانتی تھی نا، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو آپ کا مرتبہ آپ کے رب کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام سے کام تو نہیں ہے نا۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ ہمارے لیے اپنے دادا کسا کو زندہ کر دیں، اس کو زندہ، اور اگر اس کو زندہ نہیں کرنا تو ہمارے مردوں میں سے کسی اور کو زندہ کر دیں آپ، تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ سچی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹی ہیں، آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ حق ہیں یا باطل ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور آپ کے رب کے نزدیک آپ کا مقام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر ہے، ان سے کم تو نہیں ہے۔ یعنی مذاق اڑا رہے تھے، بےہودہ باتیں کر رہے تھے۔ حضور کو میں بلایا کعبہ شریف کے پاس جون سے، اور یہ باتیں کرنے لگے حضور کے ساتھ۔ تب مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی یہ فرمائشیں پوری کر بھی دی جائیں، جو یہ کہہ رہی ہیں، پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، ہواؤں کو مسخر کر دیا جائے ان کے لیے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، مردوں کو زندہ کر دیا جائے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ جون سی ہیں، اگر یہ سارا کچھ کر بھی دیا جائے، ان کی فرمائش پوری کر بھی دی جائے، یعنی کہ یہ اتنے بے ایمان ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، جون سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہیں ہو گئے؟ اب آگے یہ فرمایا، یہ ایک بات ہے کہ ان مسلمانوں کو جواب دیا جنہوں نے کفار کی نئی نشانیاں، اب جب کافروں نے یہ نشانیاں طلب کیں تو بعض مسلمان یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ نافرمانی کر رہی ہیں، یہ گستاخی کر رہی ہیں، یہ بے ادبی کر رہی ہیں، مذاق بنا رہی ہیں حضور کو بلا کر۔ تو اب وہ جو مسلمان تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی جو بھی کافر جو بھی نشانی مانگ رہا ہے اس کو دکھا دینی چاہیے، جون سی ہے اس کو وہ معجزہ دے دینا چاہیے۔ تو اصل میں ان مسلمانوں کو اس میں ایک چیز تنبیہ کی گئی یا سمجھایا گیا کہ جب زبردست نشانیاں آ چکی ہیں اور ہر قسم کے دلائل واضح ہو چکی ہیں، اب کوئی شک اور شبے کی تو بات ہی نہیں رہی، شک اور شبے کی تو تمام راستے ہی بند ہو چکی ہیں قرآن کے آنے کے بعد، اسپیشلی قرآن کے آنے کے بعد ہر قسم کے دلائل واضح ہو چکی ہیں اور دین کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے۔ تو یہ اس کے باوجود یہ لوگ جو ان سے مکر گئی ہیں اور یہ حق کا اعتراف نہیں کرتے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اصل میں یہ لوگ فقط اپنے بغض، حسد اور انات کی وجہ سے یہ سارا کچھ ایسا کر رہے ہیں، اور جو بندہ بغض، حسد اور انات میں پڑ جاتا ہے اس کو آپ جتنی مرضی دلیلیں دیتے رہیں وہ آپ کی دلیل کبھی نہیں مانے گا۔ بھئی پہلے تھوڑے معجزات انہوں نے دیکھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو مسلمانوں کو اب ان سے کیا ابھی بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اچھا ان کو یہ معجزے مانگ رہے ہیں ان کو یہ معجزے دکھا دیے جائیں تو کیا پتہ یہ نہیں، ابھی بھی ان کو امید رکھنی چاہیے مسلمانوں کو، جب ہر طرح کے شکوک و شبہات، قرآن کے دلائل، ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں جو ان سے۔ تو البتہ اب اللہ پاک ان کو فرما رہا ہے کہ ان کے ایمان لانے کی ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر اللہ تو جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ پھر ان کو مجبوراً کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دے، تو پھر اللہ چاہے تو ساری دنیا کے کافر، ہندو، سکھ،
ساری دنیا کے لوگ جو ان سے ہیں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، اور ان کا جو ایک اپنا اختیار ہے وہ ختم ہو جائے، اور اللہ ان کو وہ جن سے کلمہ پڑھ. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی اگر ہدایت چاہتا تو پھر اللہ تو سارے دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوتا، کوئی ہندو نہ ہوتا، کوئی سکھ نہ ہوتا، پھر سب ایک مذہب کے اوپر ہوتے جون سے. مگر آزمائش اور امتحان کے گھر کی حکمت اس کا تقاضا ہی نہیں. کیوں؟ روز جزا پھر کس لیے ہے؟ روز جزا، حشر، قیامت جون سے. بہرحال ولا یزال الذین کفروا، اور کافروں کو ہمیشہ، اور کافر جون سے اپنے کفر اور خبیث اعمال کی وجہ سے طرح طرح کے حادثوں میں کافروں کے لیے مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں جون سی ہیں، یہ ان میں مبتلا ہوتے ہی رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کبھی قحط میں، کبھی لٹ جائیں گے، کبھی مارے جانے میں، کبھی ان کو قید کر لیا جائے گا، مال ان کا مال غنیمت بن جائے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافر جو ہیں وہ ان چیزوں میں گرفتار ہوتے رہے ہیں جون سے. تو آپ ان کے گھر، اب جو اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے، یعنی اے حبیب آپ حدیبیہ کے دن ان کے گھروں کے نزدیک اپنے لشکر کے ساتھ اتریں گے. محبوب حدیبیہ کے دن آپ ان کے گھروں کے پاس اپنے لشکر کے ساتھ اتریں گے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فتح اور نصرت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین غالب ہونے کا اور مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ پورا ہو جائے. یہاں تک کہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. آیت نمبر 32. اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. سو کیسا تھا میرا عذاب، کیسا تھا میرا عذاب. اب یہ جو فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو اب مکہ مکرمہ کے کافروں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عجیب و غریب اس طرح کے معجزات طلب کیے کہ ہمیں ایسی نشانیاں، ایسے معجزات دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل اقدس کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ حضرت داؤد کے لیے پہاڑ چلتے تھے ان کے ساتھ ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو جو حکم دیتے تھے وہ ہوائیں کام کرتی تھیں. اب وہ مذاق اڑا رہے تھے حضور کا. اور اللہ پاک نے تو پچھلی آیت میں بتا دیا نا کہ اگر یہ ساری چیزیں دے بھی جائیں، جو بعض مسلمانوں نے چاہا کہ جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو دی کیوں نہیں جاتی، یہ بھی دکھا دی جائیں. اللہ پاک نے فرمایا اگر ان کو یہ چیزیں دے بھی جائیں تو یہ ایمان تب بھی نہیں لائیں گے، یہ بے ایمان ہیں، یہ دل کے منافق ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بے ادب ہیں، یہ اپنی سرکشی اور عناد، بغض اور عداوت میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، یہ صرف ایک مذاق کر رہے ہیں. اچھا اب حضور کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی، تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کے اندر آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کی قوم آپ سے جو مطالبہ کر رہی ہے آپ اس پر صبر کریں. جس طرح محبوب، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑانے کی نیت سے یہ نشانیاں مانگی ہیں، اسی طرح جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی بھی قوموں نے ان کا بہت مذاق اڑایا تھا. اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو آپ کا رب تسلی دے رہا ہے محبوب یہ تو پہلے بھی نبیوں کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا تھا اس طرح کا جن سے، مگر کافر جب ایسا کام کرتے تھے تو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دینے کے بعد عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا تھا، اور دنیا میں ہی ان کو قحط، قتل اور قید کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا تھا. دنیا میں ہی یا انہیں قتل کیا جاتا، جنگوں میں کس طرح قتل ہوئی ہیں یہ جون سے، یا قحط کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جاتا تھا، یا ان کو قیدی بنا کر لایا جاتا تھا جون سے. اور رہی بات آخرت کی، تو آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے آخرت میں. مگر مفسرین نے ایک بات فرمائی ہے
کہ اللہ کے راستے میں مصیبتیں اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ بے شک یہاں ذکر انبیاء کا ہے اور نبیوں کے سردار سے مخاطب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جو تکلیفیں یا پریشانیاں جون سی ہیں ان کو برداشت کرنا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پریشانی کا سامنا ہو تو ان کو انبیاء کرام کی جو سیرت ہے اس کو اپنی دل و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام تو نبیوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا ہے جون سے، اس لیے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ۔ ان نبیوں کی قوموں نے ان کو کتنی تکلیفیں دیں، کتنے مذاق بنائے انہوں نے جون سے، تو اگر اللہ چاہے گا تو ان کی تکلیف کو بھی دور کر دے گا۔ یعنی علماء ہو گئے اور اولیاء ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے، برگزیدہ ہستیاں جون سی ہیں، ان کا انبیاء کرام کی طرح تکلیفوں کو، پریشانیوں کو یہ برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور اولیاء کا مذاق اڑانا بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے، کیونکہ یہ سیدھا بندے کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبیوں کا اور ولیوں کا مذاق اڑانا، علامہ اسماعیل آپ تفسیر روح البیان کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کا مذاق اڑانا یہ بدبختی کی علامت ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جس نے میرے کسی ولی کا مذاق اڑایا، یعنی جس نے میرے کسی ولی کا مذاق اڑایا، کسی ولی کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اس کی بارگاہ میں توہین کی، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ یعنی جس نے میرے اولیاء میں سے کسی کو اذیت دی یا کسی کو غضب دلایا تو اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اور مزید آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان سے محبت رکھنا، جو اللہ کے بندے ہیں، اولیاء اللہ، آپ فرماتے ہیں روح البیان کے اندر کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھنا اور اپنے دلوں کا تعلق ان سے قائم رکھنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال میں سے ہے، سب سے زیادہ نفع بخش اعمال میں سے ہے۔ آپ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے دلوں کا تعلق قائم رکھنا، دلوں کا تعلق قائم رکھنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان سے محبت کرنا، یہ سب سے زیادہ نفع بخش اعمال میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے آگے فرماتے ہیں کہ بغض اور عداوت رکھنا یا ان پر کوئی اعتراضات سوچنا یا سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے ہے، سب سے زیادہ نقصان دینے والے اعمال میں سے ہے۔ تو آگے فرمایا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے وہ بتوں کی مانند ہو سکتا ہے؟ وہ بتوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں نے اس کے باوجود اللہ کے شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم ان کے نام تو بتاؤ،
تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، یوں ہی بے سروپا بات کر رہے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا اور ان کو راہ حق سے روک دیا گیا، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو کیا وہ جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، ہر شخص کے اوپر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، اب اصل میں اس میں مکہ کے مشرکین کا رد ہے، مکہ کے مشرکین کا رد ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر شخص کا محافظ بھی ہے اور اس کو رزق دینے والا بھی ہے، ہر شخص کا اللہ محافظ ہے، ہر شخص کو اللہ رزق دینے والا ہے، ہر شخص کو وہ جانتا ہے اور اس کے ہر شخص کے اچھے اعمال کو بھی جانتا ہے اور برے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اچھا، پھر جو نیکیاں کرتا ہے وہ اس کو ثواب بھی دیتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے اس کو سزا بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کس نے نیکی کی ہے اور کس نے گناہ کی ہے، بھلے وہ نیکی چھپا کر کی جائے بھلے وہ گناہ چھپ کر کیا جائے، وہ پھر بھی جانتا ہے تو نیکی کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے اور گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اب وہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا وہ ان بتوں کی طرح ہو سکتا ہے جو بت اس جیسے نہیں ہیں؟ کیا وہ ان بتوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ جو بت ہیں وہ تو اپنے آپ سے بھی عاجز ہیں، بت اپنے آپ سے بھی عاجز ہیں، اور جو خود سے عاجز ہو وہ کسی دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچائے گا؟ جو خود اپنی شکل اور حیت اور اپنی تصویر اپنے بت کے بننے میں بھی وہ آپ ہی کا محتاج ہے، لوگوں کا محتاج ہے، جن سے کہ لوگ اس کو پتھر سے خود ہی تراش خراش کر ایک بت کی شکل دے دیتے ہیں، اور جو بھی شریک ہیں۔ لہذا عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ جانتا ہے ہر شخص کا وہ محافظ ہے اور اسے رزق دینے والا ہے، ہر شخص کو جانتا ہے اور ہر شخص کے اچھے اعمال کو بھی جانتا ہے اور ہر شخص کے برے اعمال کو بھی جانتا ہے، اور نیکیاں کرنے والے کو ثواب دیتا ہے اور گناہ کرنے والوں کو پھر وہ سزا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کس نے نیکی کی کس نے گناہ کیا ہے جون سے۔ کیا وہ ان بتوں کے مثل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس طرح کر سکتی ہیں؟ وہ تو یہ سارا کچھ کرنے سے عاجز ہیں، وہ تو اپنے بنانے میں بھی خود بھی وہ تو خود سے بھی عاجز ہیں، وہ کسی دوسرے کو کیا فائدہ دیں گے، کسی دوسرے کو یہ بت جون سے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ جاؤ کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ کل سموہم، تم فرماؤ اور تم ان کا نام تو لو، وہ کون کون سے بت ہیں، وہ کون کون سے بت ہیں؟ تم کیوں سو رہے ہو؟ تمہیں کیوں نہیں پتہ چلتا کہ یہ جون سے بت ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان بتوں کی جون سی ہے، یہ کسی کو کیا نفع دیں گے یا فائدہ دیں گے؟ اے حبیب، آپ ان سے فرمائیں کہ تم جن بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہو ان کی حقیقت تو بیان کرو، ذرا یہ تو بتا دو کہ وہ کس جنس سے ہیں، بتاؤ تو صحیح، اور وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر غور کرو کہ کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتی ہیں وہ بت جون سے؟ تو تم یعنی پھر ہر انسان یقیناً نہیں، تو لہٰذا تمہارے شرک کا مطلب یہ نکلا، یہ جو تم شرک کرنے لگے ہوئے ہو اور تم نے اللہ کے ساتھ کئی شریک بنا لی ہیں، کوئی یہ بادلوں کا خدا ہے، یہ بارش کا خدا ہے، یہ رزق کا خدا ہے، یہ صحت کا خدا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ دولت دیتا ہے، یہ دولت کا خدا ہے۔ کبھی وہ ان بتوں کو پوچھتے ہیں، کبھی وہ مشرق کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ادھر سے سورج نکلتا ہے، کبھی وہ مغرب کی پوجا کرتے ہیں،
کہ بھئی یہ سب کچھ کیا، یہ جو اتنے تم نے شریک بنا رکھے ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کو اس کے شریک کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تم اللہ کو اللہ کے شریک کی خبر دیتی ہو. یہ بت جون سے ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے رزق دیتا ہے. فلانا بت یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے صحت دیتا ہے. یہ فلانا بت یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے اولاد دیتا ہے. یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے دولت دیتا ہے جون سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا کوئی شریک موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں ہے، اسے جانتا ہی نہیں ہے. اللہ کے تو علم میں ہے ہی نہیں کہ کوئی اس کا شریک بھی دنیا میں موجود ہے، اور تم اللہ کو یہ بتانے لگے ہوئی ہو کہ تیرے بہت زیادہ شریک ہیں اور اس لیے تم شریک بنائے بیٹھی ہو. اللہ کے تو علم میں ہی نہیں ہے. اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا. مگر یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں کی گئی. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ پھر اللہ اس کو جانتا، اللہ اگر کوئی اس کا شریک ہوتا تو اللہ اس کو جانتا، اللہ کے علم میں ہوتا. نہیں خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یہ کہتے اچھا اللہ کے علم میں نہیں یہ بات، نہیں معاذ اللہ. اس میں اللہ کے علم کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ کے شریک ہونے کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے جون سی ہے. تو آگے فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا فیصلہ سنا دیا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو اب پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں نے جتنے جرم کیے، غلط حرکتیں کی، غلط چیزیں کی، اللہ نے ان کا ذکر کیا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جرائم کی سزا سنا دی کہ تمہاری سزا ہے کیا جن سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. تو دنیا میں کیسے عذاب ہوگا؟ آخرت کا عذاب تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. دنیا کا عذاب جن سے مثلا ان کو قتل کیا جائے گا. قتل کیسے کیا جائے گا؟ ان کے خلاف جہاد ہوگا، اور پھر ان کو قید کیا جائے گا، اور پھر میدان جنگ میں ان کا مال غنیمت بنے گا، ہمارے پاس آئے گا، مسلمان ایمان والوں کے پاس جن سے. تو بعض مفسرین نے کہا کہ اچھا ان پر جو دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے. جو دنیا میں کافروں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، یعنی اب اللہ نے ان کے جرائم کی سزا سنا دی. ان کے جرائم کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اچھا دنیاوی تکلیفیں اور آخرت وہ میں نے آپ کو بتا دی. مفسرین نے کہا کہ ان پر دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی ان کی سزا ہے، وہ بھی ان کی سزا ہے. تو اس پر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ بات ذکر تو کافروں کا ہو رہا ہے ان آیات کے اندر کہ یہ جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی سزا ہے، تو دنیا میں مصیبتیں تو مسلمانوں پر بھی آتی ہیں، تو پھر کافر اور مسلمان کا فرق آپ یہاں پر کس طریقے سے بیان کریں گے جون سے؟ تو مفسرین نے اس کا جو جواب دیا انہوں نے کہا ہے کہ گناہ گاروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو گناہ گاروں کے اوپر، اب ایک ہیں گناہ گار اور ایک ہیں نیکوکار اور ایک ہیں کافر مشرک. 3 چیزیں ہو گئی نا. کوئی بندہ آپ کو سوال کر دے کہ جناب یہ باتیں آپ بات کر رہے ہیں کہ کافروں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ بھی ان کا عذاب ہے، تو پھر مسلمانوں کے اوپر بھی تو مصیبتیں آتی ہیں دنیا کی بات، دنیا کے اندر، پھر اس کو آپ کیسے اس کی جسٹیفیکیشن آپ دیں گے؟ اب گناہ گار ہیں اور نیکوکار ہیں اور کافر ہیں. تو گناہ گاروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. گناہ گاروں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ. ایمان والے ایک بندہ نکلا، اس کے نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اس کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، تو کیا ہوگا؟ ایک مصیبت ہی ہے نا یار، باہر نکلا پاؤں میں کانٹا لگ گیا، تکلیف آ گئی نا، تکلیف آ گئی.
مصیبت آ گئی، مصیبت کیا ہوگا؟ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گناہ گاروں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نیک لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ صبر کرنے کے بعد ان کے بلندی درجات کا سبب ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، صبر ان بے حد و حساب ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، ان کے درجات، مقامات، ان کی نیکیاں جو ان سے ہیں۔ اور کافروں کے اوپر جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے لیے سزا کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن اصل سزا ان کی عذاب آخرت میں جن کو عذاب دیا جائے گا وہ بہت سخت اور بہت زیادہ وہ خوفناک ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ دشوار ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، جن کافروں کا ان آیات کے اندر ذکر گزرا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔